ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے، اپنے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تاکہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ نبی کریم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ رسول اللہ کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ رسول اللہ کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو اپنے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے اب کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، لیکن اب کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر، پھر سجدہ میں گئے اور دیر تک سجدہ کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی اپنے اسی طرح کیا، جب اب فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد اپنے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے محمد کی امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے، اے امت محمد، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ جب رسول اللہ کے زمانہ میں سورج گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے۔ نبی کریم کی زندگی میں سورج گرہن لگا، اسی وقت آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم کے پیچھے صف باندھی، اپنے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن پہلی قرأت سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ اب اور کہا، پھر سجدہ میں گئے۔ اپنے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، ان دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد اپنے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ زہری نے کہا کہ کثیر بن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے، وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا۔ زہری نے کہا میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینہ میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر وہ سمت کے طریق سے چوک گئے۔ جس دن سورج میں خسوف گرہن لگا تو نبی کریم نے نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا۔ رکوع سے سر اٹھایا تو کہا، پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ پھر اب سجدہ میں گئے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اپنے اسی طرح کیا، پھر جب اپنے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔
नमाज से फारिग होकर आपने खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चांद का कुसूफ ग्रहण अल्लाह ताला की एक निशानी है और उनमें खुसूफ ग्रहण किसी की मौत और जिंदगी पर नहीं लगता, लेकिन जब तुमसे देखो तो फौरन नमाज के लिए लिपको। रसूल अल्लाह ने फरमाया सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत व हयात से इनमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इसके जरिए अपने बंदों को डराता है। अब्दुल वारिस, शोबा, खालिद बिन अब्दुल्ला और हमाद बिन सल्लमा उन सब हाफिजों ने यूनुस से ये जुमला कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है बयान नहीं किया, और यूनुस के साथ इस हदीस को मूसा ने मुबारक बन फिजाला से, उन्होंने इमाम हसन बसरी से रवायत किया। इसमें यूं है कि अबू बकरा ने हजरत से सुनकर मुझको खबर दी कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है, और यूनुस के साथ इस हदीस को अशिस बिन अब्दुल्ला ने भी इमाम हसन बसरी से रवायत किया।